آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، آج کل سوشل میڈیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں. ان کی وجہ شہرت سروس کی، دیانتداری، فرض شناسی اور ایمانداری، اور بڑے انرجیٹک کے طور پر وہ اپنی سروس کے دوران بڑے مشہور رہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سروس کے دوران بہت پیچیدہ کیس حل کیے، جس کی وجہ سے وہ بڑے منفرد انسپیکٹر CIA کے طور پر جانے جاتے ہیں. میری مراد ظہیر الدین بابر اعوان صاحب، سب انسپیکٹر CIA. سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، ممنون. اچھا سر، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. ٹرکش ہے، عربک ہے، اردو ہے، انگلش ہے، فرینچ ہے، کورین ہے، رشین ہے، واٹ ایور، جتنی بھی زبانیں ہیں، ہر زبان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. لیکن پولیس کا ایک واحد لفظ ایسا ہے کہ ہر ڈفرینٹ زبان میں اس کا نام پولیس ہی کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پولیس ہے نا جی. نہیں، دیکھیں، عربی میں بھی وہ پولیس کہتے ہیں، ٹرکش میں بھی وہ پولیس کہتے ہیں. دیکھیں، یہ پولیس آپ کی اپنی ایک لینگویج میں پولیس کہا جاتا ہے، کہیں پہ اسے پالیسی کہا جاتا ہے، کہیں سے پولیسیا کہا جاتا ہے، کہیں سے شرطہ کہا جاتا ہے. تو ہر زبان کا اپنا ایک اس کے لیے نہیں، شرطہ ایک ڈیزگنیشن ہے اسی طرح سے. ہاں، سعودیہ میں، لیکن اس کو بھی پولیس جو ہے نا وہ اسپیسیفکلی، پولیس ایک انگلش ورڈ ہے، اور وہ پولیس مطلب اگر آپ اٹالین میں چلے جائیں تو پولیسیا ہے. لیکن لفظ پھر بھی لفظ تو پھر بھی پروناؤنس جو ہے نا وہ پروننسیشن میں پی ضرور آ جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ پولیس لائن میں کس طرح آئے، اور آپ کی انٹری کیسی ہوئی، اور اس وقت جب آپ اس میں اپوائنٹ ہوئے تو اس وقت آپ کی ایجوکیشن کیا تھی، اور کس طریقے سے آپ نے وائی یو جوائن دا پولیس لائن؟ پولیس جوائن کرنے کی بظاہر تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے. یہ سروس مجھے آفر ہوئی تھی. کیوں؟ مائی فادر واز اے پولیس آفیسر. تو ان کی سڈن ڈیتھ کے بعد آئی واز آفرڈ ٹو جوائن پولیس سروس، اینڈ آئی جوائنڈ. آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف گورنمنٹ کالج لاہور. اچھا. تو ڈیورنگ مائی ایجوکیشن ایز اے اسٹوڈنٹ یہ مجھے آفر ہو گیا تھا. اینڈ مائی پیرنٹس، جو میری والدہ تھیں اور میرے جو انکلز تھے، دے تھاٹ کہ جی ٹھیک ہے، ابھی ینگ بچہ ہے، تو ابھی سے اگر یہ کسی ملازمت میں آ جائے گا تو سمجھ جائے گا. بیکاز آئی واز دا ایلڈسٹ سن، میں ایلڈر سن تھا. تو ہم 3 بھائی ہیں، تو تینوں میں سب سے بڑا میں تھا. آئی واز 18 years old ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی جوائن پولیس سروس. نہیں، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے بولا کہ آپ کے والد کی سڈن ڈیتھ ہوئی، واٹ واز دا کاز؟ از دس ہارٹ اٹیک ہوا. ناٹ بلانگس ٹو پولیس؟ نو، سڈن ڈیتھ ہوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ اینڈ سے. واٹ ایج ہی واز دیٹ؟ ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم 58. 58. جی. اوکے. تو پہلی پوسٹنگ آپ کی کہاں ہوئی؟ پہلا آپ کو کہاں؟ پہلی پوسٹنگ تو ٹریننگ ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے. پہلی پوسٹنگ آپ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پولیس ہوتی ہے. ٹریننگ کے بعد؟ ٹریننگ سے پہلے. اچھا. آپ پولیس لائنز میں جا کے رپورٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ مختلف کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کی ڈیلی کی حاضری، آپ کی جسے آپ کہتے ہیں کہ رول کال، روٹین کے معاملات، اور پھر چند ہی دنوں میں آپ ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹریننگ بھی کر لی. میرا مطلب تھا آپ سالہ کی ٹریننگ کے بعد. جی. ٹریننگ کے بعد پھر آپ کے ABCD کورسز ہوتے ہیں، وہ بھی کر لیے؟ وہ بھی ہم نے کر لیے. اور پھر فائنلی میری جو پہلی پوسٹنگ ہوئی ہے ایز اے پولیس آفیسر، جو میں کسی پولیس اسٹیشن میں میری پوسٹنگ نہیں ہوئی. اچھا. میری پوسٹنگ ہوتی ہے پہلی انچارج اسپیشل اسٹاف، نواں کوٹ سرکل، ایز اے ASI، ایز اے سب انسپیکٹر. اچھا. ناٹ مطلب بگر دین. جی ہاں، اس سے پہلے جو میری فیلڈ کی پوسٹنگ نہیں ہے، میں انچارج کمانڈو بھی رہا ہوں لاہور پولیس کا. ٹھیک ہے. میں مختلف ٹریننگز کرواتا رہا ہوں پولیس کو، اسپیشل کورسز کرواتا رہا ہوں. پھر میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا
ان فیکٹ کہ میں اتنا ارلی، اور خاص طور پہ میں اس وقت تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا. اس وقت کیا تعلیم تھی؟ میں نے جب پولیس کا مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تو میں نے گورنمنٹ کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا تھا. ایف اے جس کو کہتے ہیں. جی ہاں. اور پھر میں نے فائنلی گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مجھے ٹائم بھی درکار تھا. ٹھیک ہے. کہ میں نے پڑھنا بھی ہے, میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنی ہے, اور پھر فائنلی پولیس سروس جوائن کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد تو پڑھتے رہے. میں نے کبھی بھی تعلیم سے تعلق نہیں توڑا. جی ہاں. ٹھیک ہے. ماسٹرز تک, اور پھر جو کچھ میں کر سکا وہ میں نے کیا. اس میں نے انٹرنیٹ وغیرہ کی بھی تعلیم لی, آپ جس کو آئی ٹی کہتے ہیں سادہ زبان میں, تو آئی ٹی کی بھی میں نے پھر باقاعدہ تعلیم حاصل کی. پھر میں نے فورنزکس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی, ادروائز دین پولیس ڈپارٹمنٹ. اور پھر فائنلی میرے ایک بڑے پیار کرنے والے آفیسر تھے, رانا مقبول. رانا مقبول ڈی آئی جی. وہ اس وقت ایس ایس پی تھے. ٹھیک ہے. اسے بہت پیار کرتے تھے. چونکہ میں نے پولیس کے جو اول کے کمانڈوز کی جو ٹریننگ تھی, جیسے آپ کی اول میں شاہین فورس بنی, ٹھیک ہے, جو ریڈ کیپ میں ایک فورس بنی تھی یہ جو پیٹرولنگ کے لیے, اس کی بھی سنگ بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں میرے استاد محترم ہوا کرتے تھے راجہ ظفر اقبال. وہ پھر ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے. تو یہ جو اسپیسیفک لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کے جو شعبے تھے وہ مجھے پسند تھے, کہ آپ ایک بڑی ٹرن آؤٹ والی بڑی زبردست قسم کی نوکری کر رہے ہیں. تو فیلڈ میں مجھے لانے والے ہیں رانا مقبول صاحب. ٹھیک ہے. ون گڈ ڈے وہ میری وہاں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب اور زیادہ نہیں چلے گا, چھوڑیں یہ کمانڈو اور چلیں. سی آئی اے نہیں, ایز اے انچارج اسپیشل اسٹاف نواں کوٹ سرکل. اوکے. تو میرے پہلے ہیڈ جو تھے, مائی باس واز احسن محبوب. احسن محبوب اے ایس پی تھے اس وقت. ٹھیک ہے. جو ایس ڈی پی او تھے نواں کوٹ سرکل کے. ٹھیک ہے. نواں کوٹ سرکل جو تھا وہ اس وقت یتیم خانہ میں پولیس اسٹیشن نواں کوٹ, اور پھر آگے وہ مانگا منڈی تک یہ ایک ہی سرکل ہوا کرتا تھا. یہ بعد میں بے شمار تھانے بن گئے اس میں. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا سرکل تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا میں ایز اے انچارج اسپیشل اسٹاف میری پوسٹنگ ہوئی, اور وہاں پہ میں تقریباً کوئی 1 سال وہاں پوسٹڈ رہا. اور پھر فائنلی اس کے بعد فیلڈ میں ایسے آئے کہ پھر سی آئی اے, زیادہ میرا جو وقت گزرا ہے وہ سی آئی اے میں گزرا ہے. اور پھر میں بے شمار تھانوں کا ایس ایچ او بھی رہا ہوں, اور بے شمار تھانوں کا میں انچارج انویسٹیگیشن بھی رہا ہوں. جو میری پسندیدہ پوسٹنگز رہی ہیں جنہیں میں نے بہت انجوائے کیا, وہ ایز انچارج اسپیشل اسٹاف نواں کوٹ سرکل, ایز انچارج کینٹ ڈویژن. 2 ہی ڈویژن ہوا کرتے تھے, ایک سٹی اور ایک کینٹ. ٹھیک ہے. تو میں ایز انچارج کینٹ ڈویژن, اور پھر اس کے بعد میری جو فیوریٹ پوسٹنگ رہی ہے وہ سی آئی اے رہی ہے. ایس ایچ او جو ہے وہ میں ایس ایچ او پرانی نارکلی بھی رہا ہوں, میں ایس ایچ او رائے ونڈ بھی رہا ہوں, میں ایس ایچ او کانا بھی رہا ہوں, میں ایس ایچ او مطلب یو نیم دا پولیس اسٹیشن جہاں میں. لیکن لاسٹ واز دیٹ جو آخری میری پوسٹنگ ہے جہاں سے میں نے پولیس سروس کو گڈ بائی کیا ہے وہ ہے سی آئی اے. وہاں کتنا عرصہ رہے؟ سی آئی اے میں تو میرا وہ بڑا لمبا بڑا پیریڈ ہے. چلیں ہم 10 to 12 years. چلیں ہم اسی کے سی آئی کے ارد گرد رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اسپیشل. آپ یہ بتائیں کہ سی آئی اے میں جب آپ انچارج انسپیکٹر رہے تو کوئی وہاں کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس نے آپ کو بھی ایک دفعہ اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہو؟ بے شمار واقعات ہیں. کوئی ایک مطلب صاحب, اگر ہم واقعات پہ جائیں تو پورا دن درکار ہے. ایسے 2-3 دل دہلا دینے والے واقعات. اس میں سب سے امپورٹنٹ چلے ایک مشہور و معروف واقعہ جو مفخر عدیل ایک ایس ایس پی پولیس کے پی ایس پی آفیسر تھے, انہوں نے اپنے ایک بڑے قریبی دوست شہباز تتلا کا مرڈر کر دیا تھا. ٹھیک ہے. ڈیورنگ سروس. ٹھیک ہے. تو اس کیس پہ ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑی امپورٹنٹ تھی ایک اسائنمنٹ. ٹھیک ہے. جس کو ہم نے مکمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے بلائنڈ مرڈرز ہیں بے شمار, ایسے بھیانک مرڈر ہیں. بعض مرڈرز ایسے ہیں جس میں کوئی مدعی نہیں بننے کو تیار تھا. اچھا.
وہ کیسز بھی ہم نے ڈیل کیے. جمع سال خواتین, بوڑھی خواتین, رابریز, ایسی ڈکیٹیز جو فوڈ چینز پہ ڈکیٹیاں ہوتی ہیں, جس میں کہ ایک باقاعدہ منظم گروہ وارداتیں کرتے ہیں. تو وہ ہے کریڈٹ پہ پوری کہانی ہے, پوری فلم ہے. اور آپ نے ان کو سارٹ آؤٹ جی کیا؟ الحمدللہ. مجھے اپنی لائف میں ڈیورنگ مائی سروس کریئر ایک ریگریٹ ہے, صرف ایک. وہ میں نے ویسے اینڈ پہ پوچھنا تھا یہ. نہیں, وہ جو ریگریٹ ہے نا وہ بھی اسی سے متعلق ہے جو آپ نے سوال کیا ہے. ریگریٹ یہ رہا کہ کوئی انسالوڈ کیس نہیں ہے سوائے ایک کے. ایک کیس کے میرے پورے سروس کیریئر میں پورے کریئر ایک نہیں حل کر سکے. ایک کیس نہیں حل کر سکے. چلیں وہ بتائیں. وہ زبانی ہر وقت میرے دماغ میں گھومتا رہتا ہے. میں آئی واز ایس ایچ او اولڈ انارکلی. اوکے. پرانی انارکلی کا میں ایس ایچ او تھا, اور ایک والٹ وہاں پہ مال روڈ پہ بالکل ہائی کورٹ کے سامنے ایک تجوری تھی. تجوری میں جہاں پہ لوگ اپنے ویلیبلز رکھتے ہیں, پیسہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میری نااہلی تھی. میں اس کو بھلا نہیں سکتا. اس لیے نہیں بھلا سکتا کہ بینگ ایس ایچ او میرے ایریا میں ایک ایسی تجوری تھی جہاں پہ لاکرز تھے, والٹ تھا, وہ جہاں پہ لوگ اپنے ویلیبلز رکھتے تھے. وہ ایک طرح سے بینک تھا. وہ یہ والا بینک نہیں تھا جو کمرشل بینک ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ لوگ اپنے دیٹ واز دا پرائیویٹ تجوری. دیٹ واز ناٹ اے پرائیویٹ تجوری, اٹ واز آرگنائزڈ بائی ویری امپورٹنٹ آرگنائزیشن. نو, دیٹ واز دا پرائیویٹ, ناٹ گورنمنٹ کی نہیں تھی. اچھا. تو وہ میرے علم میں نہیں تھی. مجھے بینگ ایس ایچ او یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ ایک تجوری ہے, یہاں پہ لاکرز ہیں, وہاں پہ لوگوں کے ویلیبلز پڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو کوستا رہوں گا کہ وہاں واردات ہو گئی, اچھا, وہاں رابری ہو گئی, ڈکیٹی ہو گئی. اچھا, وہ کتنا ایریا تھا, کتنے لاکرز تھے, اس کا حدود اربا کیا تھا؟ جی میں وہی بتاتا ہوں آپ کو کہ ہائی کورٹ چوک ہے, اس کے بالکل سامنے جہاں پہ آج کل بندوق خان اور یہ ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بیک پہ عقب میں وہ کوئی 100 سے زیادہ لاکرز تھے. ٹھیک ہے, باقاعدہ تجوریاں تھیں جس میں لوگ اپنے میں رجسٹرڈ سمجھ گیا 100 سے زیادہ وہ رکھتے تھے. ہر ایک کے پاس اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ باکس تھا جس میں لوگ اپنا. اچھا, اس میں ماسٹر کی بھی ہوتی تھی انتظامیہ کے پاس؟ کوئی ماسٹر کی نہیں, 2 ہی کیز ہوتی ہیں. نہیں, ایک تو کلائنٹ کی ہوگی, ایک کلائنٹ کی ہوگی اور ایک ان کے پاس ہوتی ہے, وہ دونوں کیز ایٹ اے ٹائم. دیٹ از کالڈ ماسٹر کی, جو کہ ان کے انتظامیہ کے پاس ہوتی ہے. تو وہاں پہ ڈکیٹی ہوئی. اچھا. اور انفارچونیٹلی میں وہ ٹریس آؤٹ نہیں کر سکا. نہیں, ڈکیتی کے کتنے دیر بعد آپ کو پتا چلا؟ نہیں, ڈکیتی کا تو فوری پتا چلا نا جی, کہ فلاں جگہ وہ تو 15 پہ کال ہو جاتی ہے کہ جی یہاں پہ ڈکیٹی ہو. اچھا, ڈے اینڈ نائٹ وہاں پر سیکورٹی کا ان کا کوئی اپنا ارینجمنٹ تھا, ان کا اپنا سارا سسٹم تھا. کیمرے شاید نہ ہو. نہیں, کیمراز نہیں تھے, وہ اتنا سیکرٹ تھا کہ کسی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کچھ یہ ہو سکتا. کیونکہ میں جب وہاں اسپاٹ پہ پہنچتا ہوں تو رائٹ لیفٹ سے پوچھنا پڑا کہ یار یہاں پہ کوئی بینک ٹائپ جگہ ہے جس میں ڈکیٹی ہو گئی. وہ کہاں ہے؟ جی بینک کا تو نہیں پتا, لیکن ادھر ہوئی ہے, یہ کچھ ہوا ہے. تو لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہے. اچھا, اٹ واز کمپلیٹلی سیکرٹ, ویری سیکرٹ, ویری سیکرٹ. بٹ دے چارج دا پیپل جو لوگ ویلیویبل وہاں رکھتے تھے انہیں وہ چارج کرتے تھے. تو وہ ایک ایسی پھانس ہے جو نکلتی نہیں. اس کو چھوڑ دیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. آپ اس کو بتائیں کہ ہاؤ یو ہینڈل اٹ, اور آپ کو کیا ریگریٹ رہا کہ یار؟ ریگریٹ یہ رہا کہ ایک تو یہ کہ مجھے ٹائم جو ملا, جو ایک اسپیسیفک ٹائم, ایک تو میرے ایس پی کا ٹرانسفر ہو گیا اس وجہ سے. نہیں, روٹین. اچھا, اوکے, روٹین ٹرانسفر. اور میری بھی پوسٹنگ ہو گئی ایس ایچ او فیصل ٹاؤن اس کیس اس انسیڈنٹ کے کوئی مہینے بعد. اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے؟ میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے, لیکن کوئی کلو نہیں مل رہا تھا. ایک سطح پہ جا کے ہم اس نتیجہ پہ بھی پہنچے کہ اس میں کوئی انٹرنل انوالومنٹ ہو سکتی ہے, کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اس کا کرتا دھرتا بھی ہو. ٹھیک ہے. لیکن
کچھ ایسی چیزیں آڑے آ رہی تھیں, ہاں ہاں کچھ ایسی رکاوٹیں تھیں. ان دنوں میں نا کچھ حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو 2007-8 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو تب وہ مشرف اینٹی مشرف ایک وہ بھی سلسلہ چل رہا تھا, اس میں بھی ہم بہت مصروف تھے. بلا ناغا لائرز کی ریلیز ہوا کرتی تھیں, احتجاج جاری. پنجاب کا اس وقت وزیر اعلیٰ یا گورنر کون تھا؟ پرویز الہی. اچھا, دیٹ واز ہی واز چیف منسٹر. ہی واز دا چیف منسٹر. اوکے اوکے. تو وہ میں ناکام ہوا, اور جب ایک ماہ جو ملا اس میں آپ نہیں کر سکا. نتیجے میں نہیں ہے نا پہنچے. جی کہ میں نہیں کر سکا. نہیں, اگر آپ کی پوسٹنگ نہ ہوتی تو شاید 1 مہینہ اور ملتا تو کر جاتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی سرا ہی نہیں تھا. میرے پاس کوئی کلو نہیں. بڑی فراخ دلی سے آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جی, اسی لیے یہ ریگریٹ ہے نا جی, لائف کا ایک ایسا ریگریٹ ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی کیس جو مجھے نہیں, ملا جب میں آپ نے اس کی کو سالو کیا. اسی دوران ٹرانسفر آئی تو آپ نے اپنے آفیسر کو نہیں کہا کہ مجھے اس کیس کو سالو کر لینے دیں؟ نہیں, وہ پوسٹنگ جو تھی وہ بڑی ضروری تھی. اچھا. اس پوسٹنگ کی وجہ یہ تھی کہ مائی ینگر بردر ہاں ہاں. ہی از آلسو اے پولیس آفیسر. اچھا. تو وہ ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے سول لائنس. ٹھیک ہے. ایک ہی ڈویژن. اوکے. تو 2 سگے بھائی ایک ہی سڑک پہ کھڑے ہوئے. ہاں ہاں. وہ میرے ایس ایس پی جو تھے ان دنوں میں, چودھری شفیق گجر, یس یس, بڑا پیار کرتے تھے یس. اور وہ اکثر گزرتے تھے وہاں. تو گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ ایک چوک میں ایک بھائی کھڑا ہے, دوسرے چوک میں ایک بھائی کھڑا ہے. دوسرا کھڑا ہے. تو یار مینوں نا کوئی پسند نہیں, نظر لگ جاتی ہے. ہاں چلا, نظر دے والے نال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میرا جو بھائی تھا وہ اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی سہیل سکھیرا صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت RPO ہیں فیصل آباد. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا بہت پسندیدہ آفیسر, ٹھیک, آپ کا چھوٹا بھائی تھا. تو انہوں نے اس کی پوسٹنگ کروائی تھی. میری پوسٹنگ کی تھی آفتاب چیمہ صاحب نے. ٹھیک ہے. بڑے اچھے آفیسر تھے. آفتاب چیمہ صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی, ان کی جگہ پہ آ گئے چودھری شفیق گجر صاحب. ٹھیک ہے. مجھے بہت پیار کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے ان کے ماتحت بڑی دلیرانہ نوکری کی ہوئی ہے, اور ان کی ہر طرح کی محبت اور شفقت شامل رہی, اینڈ بہت کام کیا. لیکن جو ہی میرے ایس پی جو تھے محمد حسن یونس, جو آج کل ہیڈ ہیں سیف سٹی اتھارٹی کے, ان کا ٹرانسفر ہوا, پھر نئے ایس پی صاحب آئے, تو ظاہر ہے پھر ٹرانسفر تو پھر میری ہی بنتی تھی. ٹھیک ہے. میرے چھوٹے بھائی کی نہیں بنتی تھی, کیونکہ ان کا ہی ایس پی کمانڈ پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا وہ ان کو اچھا چلیں, رکھ لیا. یہ بتائیں آپ کی جگہ جو پولیس آفیسر آیا جی, اس نے اس کیس کو کہاں آگے لے گئے؟ وہ بھی نہیں لے جا سکے. انفیکٹ یہ بھی ایک اصل میں اس کیس کے ساتھ ایک بڑا المیہ ہے. ہاں ہاں. المیہ یہ ہے کہ جو میری جگہ پہ آفیسر آئے ہاں ہاں. وہ بہت جلد پروموٹ ہونے والے تھے. ٹھیک ہے. ڈی ایس پی بننے والے تھے. اوکے. اور وہ شاید اس جگہ پہ پوسٹنگ بھی ان کی اس لیے ہوئی کہ یہ قدرے پیسفل پولیس اسٹیشن ہے. اچھا, پرانی انارکلی پیسفل پولیس اسٹیشن ہے, ہیڈ کوارٹر کے بہت قریب ہے. تمام آپ کے معاملات, آئی جی کا دفتر بھی آئی جی قریب کا ہے, آفس آپ کے ایریا میں ہے, اسی ایریا میں ہے, اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں, پروموشن کی لسٹیں وغیرہ, بڑا کمفرٹ لیول ہے. تو وہ پھر ان کی وہاں پوسٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. تو ان کو بھی شاید وقت نہیں مل سکا, وہ بڑی جلدی پروموٹ ہو گئے. اچھا یہ بتائیں, کسی نے تو اس کی اینڈ پہ پہنچا کہ نہیں, یہ کیس ٹریس نہیں ہو سکا, آج تک نہیں ہو سکا. تو وہ جو ایک سرٹن پیریڈ ہے, یاد رکھیے, سرٹن پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی کیس کی تفتیش کا. ٹھیک ہے. بہت کوشش کر لیں آپ کو 3-1 ماہ تک تفتیش جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ تفتیش وقت ضائع کرنے لگے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس میں لگے ہوئے اور آپ کو کوئی کلو نہیں مل رہا, آپ کسی سرے تک نہیں پہنچ رہے, تو پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹریسڈ. نہیں, لیکن وہاں پر گارڈ بھی تھے, لاکر توڑے بھی, رابری ہوئی, سب کچھ ہوا, سب کی تفتیش ہوئی, لیکن وہ کیس ٹریس نہیں ہوا. میرا یہ خیال تھا. تو جو اس کے متاثرین تھے جی, انہوں نے نہیں کوئی شور شرابہ کیا, یا انشورڈ ہوتا ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے. اچھا ٹھیک ہے.
اس میں اب یہ چونکہ ایک اتنی لمبی تفصیل ہے اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ اتنا امپورٹنٹ ہے. میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میرے لیے امپورٹنٹ اس لیے کہ میں یہ ٹریس نہیں کر سکا. دس از دا اونلی ون کیس جو میں ٹریس نہیں کر سکا. ادروائز ان شورٹ تھا کسی کو چلیں ہم اس کو یہاں پر ختم. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ کی سروس چونکہ سی اے میں تھی تو اس دوران بہت ساری کیسز کو آپ نے دیکھا بھی, تو کچھ کیسز میں آپ کو ایسے لگتا بھی ہے کہ یار یہ شخص بے گناہ ہے, لیکن پریشر آپ آتا ہے یا کوئی اور کوئی چام آتا ہے آپ کے لیے, تو آپ اس کو بے گناہ کو پکڑ لیتے ہیں, گناہ گار کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا آپ کی لائف میں ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا ریگریٹ کے حوالے سے؟ کہ ایک میرا پورا سوال ہو لینے جی میں آپ کا سوال پورا تسلی سے سنوں گا, بتائیے. تو آپ نے ایسا کر دیا ہو پریشر کے باوجود بھی, یا آپ کہہ لیں کوئی آفر کے باوجود, اور وہ بندہ گناہ گار نہیں تھا اور اس کی وجہ بے گناہ اندر چلے گیا, کوئی ایسا؟ صورتحال یوں ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے کبھی کسی کا پریشر لیا نہیں تھا. اگر پریشر لیتے اور ان افسران میں شمار ہوتے تو ایس ایس پی یا ڈی آئی جی ریٹائر ہوتے. بڑی سمپل سی بات ہے. آئی جوائن پولیس سروس ایز اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ایٹ دا ایج آف 18. ٹھیک ہے, تو ایسا رویہ نہیں تھا کہ جو کسی نے کہہ دیا وہ کر دیا, یہ نہیں ہوا تھرو آؤٹ. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ بہت آگے جاتے ہیں. ظاہر ہے پھر آپ جب اس دھارے دیکھیں, آپ جب کلاک وائز چل رہے ہوتے ہیں نا جمشید, تو کلاک وائز چلنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا. نہیں ہوا تھا. نقصان ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز چلنے, آپ کے دندے بھر جاتے ہیں, طوفان کے اگینسٹ آپ جائیں. جب آپ کسی بھی نہیں اس مراحل سے گزرنا تو پڑا ہوگا. نہیں, مجھے کبھی نہیں گزرنا پڑا. مجھے کبھی کسی سینئر آفیسر نے, میں بتاتا ہوں آپ کو اوکے جو پریشانیاں آئیں, جو کچھ ہوا وہ بھی بتاتا ہوں. مجھے کم از کم میرے نہ تو کسی سینئر افسر نے کبھی کرپشن کے لیے ڈیمانڈ کی, چونکہ آپ کی نیچر کو جانتے ہو. نہیں نیچر کو نہیں جانتے تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بکواس کرے گا. اچھا جی, میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا. میری شخصیت کو اس حوالے سے پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ بولتا بہت ہے, اچھا کراس کوشچننگ بہت کرتا ہے. آئی وازنٹ اے ڈسپلنڈ تابع دار ماتحت. اوکے, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں تھی کہ میں کسی سینئر افسر سے کہہ دوں کہ نہیں سر یہ ایسے نہیں ہے. اب اسٹیٹ میں اپنا موقف میں دیتے, سر یہ نہیں ہے ایسے, ایسا نہیں ہو مطلب میں ان آفسرز میں نہیں تھا کہ اگر کسی جگہ کا آپ ایگزامینیشن کر رہے ہیں, کوئی کرائم سین آپ ایگزامن کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی 30 بور کا یا کوئی 38 بور کا یا کوئی اور اس طرح سے کوئی پسٹل کا نشان ہے اور افسر کہہ رہا ہے کہ یہ کلاشن کوف کا فائر ہے, تو میں سر آپ کی تو فورینزکس کا کیا تجربہ ہے, آپ تو کمال بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ نے جی جو پسند کرتے تھے آفیسرز, ٹھیک ہے, وہ اسی وجہ سے پسند کرتے تھے کہ یار اس نے کوئی بات مخفی نہیں رکھنی, اس نے جو بات کرنی ہے کھری کرنی ہے, اور وہ یہ چھپائے گا کچھ نہیں. اور میں چھپاتا بھی نہیں تھا. میں نے کبھی کسی سینئر آفیسر کے اگینسٹ لابینگ نہیں کی. اوکے, میں ان آفسرز میں بھی نہیں ہوں لابی نہیں کہ اپنے کسی ایک سینئر کے کہنے پہ کسی اور کے خلاف لابینگ کر لی جائے, اس کے خلاف سٹیٹمنٹس دے دی جائیں, اس کے خلاف چل پڑیں. نو وے. میں نے ریفیوز کیا ہوا ہے اور بڑے بڑے پیاروں کو ریفیوز کیا ہوا ہے کہ میں ایک تو لابی کا حصہ نہیں بنتا. میری اپنی لائف ہے, چونکہ میں بنیادی طور پہ بائی برتھ میں ایک ٹریولر ہوں. سیر و سیاحت آپ کا میرا ہابی ہے, میرا مشغلہ ہے. اور کتے پالنا, گھوڑے, یہ میری ہابی رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا جو مزاج ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ میں کسی کے کہنے پہ کچھ کر دوں اور کسی کے کہنے پہ کچھ کر دوں. ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا کیا کہ کسی میرے ایک سینئر کمانڈر نے کہا کہ یار یہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ بول رہے ہیں, اس آفیسر کے اگینسٹ, تو بس آپ ہی رہ گئے ہیں, آپ بھی اس کے اگینسٹ بولیں. I refused. I refused. میں نے کہا جی وہ 9 تو بول رہے ہیں, میں 10واں نہیں بولوں گا. ساتھ ایک آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یار آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں سر اور آپ ان کی بات سے انکار کر رہے ہیں. میں نے وہاں پہ ایک جواز پیش کیا. میں نے کہا سر آج اگر آپ کے کہنے پہ میں اس آفیسر کے اگینسٹ یہ اسٹیٹمنٹ دے دوں جو کہ غلط ہے,
وہ ساری تیاری ہے. میں سمجھ گیا. تو کل کو آپ سے کوئی بڑا آفیسر آپ کے اگینسٹ مجھ سے کوئی اسٹیٹمنٹ دلوائے گا تو I'll be the last man. میں اس کائنات میں وہ آخری انسان ہوں گا تو بھی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. واہ. تو اس وجہ سے پھر آپ سے محبت کی جاتی ہے. چند ایک آپ کی اچھائیاں ہوتی ہیں اور میرے اندر زیادہ برائیاں رہی ہیں, اچھائیاں کم رہی ہیں. اور اس حوالے سے نہ تو مجھ سے کبھی کسی نے کرپشن کی ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے کسی نے کہا آفر تو آتی ہوں گی سر. آفرز تو آپ جب کسی بھی انتظامی عہدے پہ تعینات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کی انتظامی پوسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو جو چند ایک نہ جاننے والے نو آموز کوئی چیز آفر کر دیتے ہیں, ضرور کر دیتے ہیں, لیکن جو جانتے ہیں وہ نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیں, کیونکہ بینگ اے پولیس آفیسر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسر پروسٹیچیوٹ نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی خدمت کا جذبہ ہے کہ جس نے آپ کو یا تو براہ راست جہنم میں لے کے جانا ہے, بالکل, یا پھر آپ ان نعمت انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال آیا, جی آپ یہ تھوڑا سا بتا سکیں گے کہ جہنم میں کتنے % پولیس افسر جائیں گے اور جنت میں کتنے جائیں گے؟ آپ کے پورے ٹینیور کو اگر آپ فلیش بیک کریں تو 5% نکال لیجیے جو جہنم میں جائیں گے, زیادہ نہیں ہے. 95% جہنم. جی سر, اس پہ کبھی الگ سے ایک پروگرام رکھ لیجیے گا. پولیس افسر جتنی تکلیف, جتنی میزریبل لائف گزارتا ہے یہ آپ کو دور سے نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں دور کے ڈھول سوانے. آپ کبھی کسی پولیس افسر کی ذاتی زندگی میں جھانک کے دیکھیں, وہ کتنی مشکلات میں ہوتا ہے, وہ کتنی پریشانیاں بھگتتا ہے, اور جو کچھ اس کو ملتا ہے. اگر آپ جہنم میں جانے کے لیے صرف ایک کرائٹیریا سیٹ کر رہے ہیں نا کہ کسی نے 500 روپے رشوت لے لی ہے, ٹھیک ہے, جہنم میں جانے کے لیے اگر یہ کرائٹیریا آپ کی نظر میں ہے کہ فلاں سپاہی نے یا فلاں آفیسر نے یا اس نے یہ 500 روپیہ لے لیا ہے یا 10,000 روپیہ لے لیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرائٹیریا آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے تو 95 نہیں 99% پولیس افسر جنت میں سب کو دھکا دے کے داخل ہوں گے. جتنی میزریبل لائف پولیس افسر گزارتا ہے, نہ اس کا کوئی پرسان حال, نہ اس کے بچوں کو کوئی پوچھنے والا, نہ اس کے گھر والوں کو کوئی پوچھنے والا, نہ اس کے ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا, نہ اس کی تنخواہ اس حد تک کہ وہ اپنی فیملی کو بہترین سہولیات دے سکے, نہ ہی اس کے پاس کوئی ہاسپٹل جہاں پہ وہ باعزت طریقے سے اپنی بوڑھی ماں کا یا اپنی بیوی کا علاج کروا سکے. وہ جس طرح سے دھکے کھاتا ہے 24 گھنٹے, سڑکوں کی خاک چھانتا ہے, ڈاکوؤں سے براہ راست دشمنی مول لیتا ہے فار دا سیفٹی آف پبلک. میں نہیں سمجھتا کہ میرا خالق, میرا مالک روز قیامت اس کی ان سروسز کو اگنور کر کے اسے جہنم میں پھینک دے. تو کیوں نہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یار ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پولیس کا جو امیج ہے عوام میں وہ بہتر ہو جائے؟ دیکھیں, پولیس کا امیج یہ بڑی صدیوں سے کوشش ہو رہی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ پولیس کا امیج بہتر ہو جائے. اس سوال کا میں آپ کو جواب دوں گا. دوسری بات یہ کہ پولیس کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ ایک مقروض ملک ہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ UAE کے مقابلے میں اپنے آفیسر کو پیمنٹ کریں. UAE میں جو بیسک سٹارٹ سیلری ہے وہ ہے $5,000. پاکستان میں سٹارٹنگ سیلری ہے $180. $180 وچ رینک سٹارٹنگ جو آپ کا ASI سے لے رہا ہوں. چلو اے سے ٹھیک ہے, اس سے نیچے تو بیچارہ وہ $78, $75, $70 لیتا ہے, اس کی تو بات ہی نہ کریں نا. اس کو تو آپ کسی گنتی میں نہ رکھیں, وہ تو بیچارہ ہے, مظلوم ہے. میں اپنی سپاہ, اپنی کانسٹیبلری کے لیے, اپنی پوری سروس میں مجھ سے بطور پولیس آفیسر میری کانسٹیبلری کو کبھی نقصان نہیں پہنچا, کیونکہ وہ ان کا پولیس سروس جوائن کر لینا ہی ایک سزا ہے. جتنی تکلیف میں وہ
نوکری کرتے ہیں. اور جتنی ٹینشن میں آج کا ڈی آئی جی, آج کا سی سی پی او, آج کا انسپیکٹر جنرل آف پولیس, آپ دیکھ رہے ہیں جی اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں, بڑی اچھی ٹھنڈی گاڑی میں وہ سفر کر رہا ہے, وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں. یہ پولیس وہ واحد سروس ہے جمشید جس میں آپ رات کو نہ سو سکتے ہیں نہ دن میں چین لے سکتے ہیں. آپ کا دماغ, آپ کی باڈی 24/7 کام کر رہی ہوتی ہے. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. ڈی آئی جی لاہور بڑا نام ہے جی, ڈی آئی جی آپریشنز لاہور, پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ کانٹو, یہ وہ آگ کا دریا ہے جس میں ایک آفیسر پوسٹنگ کے بعد پھر اس میں سے تیر کے گزرتا ہے اگر وہ بچ جائے تو. لاہور کی جو پاپولیشن ہے, آپ اگر لاہوری کو لے لیں تو کروڑوں میں, اور آپ کے پاس جو گیون فورس ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر, آٹے میں نمک کے برابر. کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ریکوائرڈ جو نفری ہے اس کا 8واں حصہ بھی نہیں ہے. ریکوائرڈ نفری کا 8واں حصہ بھی نہیں ہے. تو اتنی سی نفری سے ایک پہاڑ کو سنبھال کے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اس پہ تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. اور پھر جو لوئر, جو ہمارے سبارڈینیٹ رینکس ہیں, آپ سبارڈینیٹ رینکس کے مطلب آپ انسپیکٹر تک کر لیجئے, آپ ان انسپیکٹرز کو نہ دیکھیں جن کی تعداد 10 ہے پوری فورس میں, آپ 10,000 کو دیکھیں. جو 10,000 ہیں وہ 10,000 کے لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے, ان کے بچے کیسے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے بچے کیسے پیدل اسکول جاتے ہیں, ان کی ٹوائلٹس کیسی ہیں, ان کا رہن سہن کیسا ہے. ہم لوگ دور سے دیکھ لیتے ہیں نا جی. دیکھیں, پولیس حکومت کا ایک ادارہ ہے. انتظامات کو چلانے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اور امن و امان بحال رکھنے کے لیے حکومت کی پالیسی پہ عمل درآمد پولیس کا کام ہے. پولیس نہ تو از خود کوئی پالیسی بناتی ہے, پولیس نہ از خود کوئی قانون بناتی ہے. قوانین بھی آپ کی مقننہ اسمبلیز میں آپ کے منتخب جو نمائندے ہیں وہ بناتے ہیں, اور پھر اس پہ عمل درآمد کروانا پولیس کا کام ہے. اور وہ بھی پولیس کو پالیسی دی جاتی ہے کہ آپ نے اس پالیسی کے تحت کام کرنا ہے, اس کو وہ وائلیٹ نہیں کر سکتا. ہر پولیس آفیسر کسی فائدے کے تحت پوسٹنگ نہیں لیتا, کسی فائدے کے تحت پوسٹنگ نہیں لیتا. کوئی 100 میں سے ایک یا 1000 میں سے ایک ایسا ہوگا جو کسی بینیفٹ کے تحت پوسٹنگ لیتا ہو. پوسٹنگ لینا ہمارا حق ہے. کون نہیں چاہے گا کہ وہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اس کی پوسٹنگ, مطلب وہ پولیس سروس اس نے جوائن کی ہے تو اس نے کہیں گھوڑوں کو پٹھے ڈالنے کے لیے تو نہیں کی, کمانڈ کے لیے کی ہے نا جی. تو وہ جب کمانڈر لگے گا تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں کمانڈر, میری پوسٹنگ ہو. اور ایز اے کمانڈر پوسٹنگ برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کی نہ کوئی پرسنل لائف نہیں ہے. کم از کم میں اپنی پوری سروس میں کسی کی مثال ہی نہیں دیتا. نہ کبھی کسی شادی پہ بر وقت پہنچ سکا ہوں, نہ کبھی جنازے پہ بر وقت پہنچ سکا ہوں. بچے سوئے ہوئے ملے ہیں یا اسکول گئے ہوئے ملے ہیں. جس دن بچوں سے ملاقات ہو گئی ہے, ابھی کل ہی کی بات ہے, بچے میرے جوان ہو چکے ہیں, اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ تھوڑی ذرا کھل کے بات کرتی ہے, آپ کی طرح لاڈلی بھی ہے. نہیں, لاڈلے بچے تھوڑے ذرا کھل کے بات کرتے ہیں, تو ذرا وہ کھل کے بات کرنے والی ہے. تو اس نے میرے منہ پہ مجھے کہا کہ ہمیں تو باپ کا پیار ہی نہیں ملا. ہو آر یو؟ میں نے کہا بیٹے میں نے آپ کو پڑھایا, میں نے آپ کو یہ لیولز کروائے, پھر آپ سائیکیٹرسٹ بن گئی. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ تو ہوتا ہے, یہ تو سب نے کرنا ہے. وہ جو ایک محبت تھی, وہ جو شفقت پدری تھی, جو آپ نے بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے کچھ واک کرنی تھی, جو اس کے ساتھ کچھ تھوڑا فٹ بال کھیلنا تھا, وہ کب کھیلا آپ نے؟ تو دس از دا لائف آف اے پولیس آفیسر. اور اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پولیس والا جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا, تو میں معافی چاہتا ہوں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا. نہیں, میں یہ جنرل پرسیپشن, یہ جنرل پرسیپشن. آپ دوسری جانب آ جائیے. اب میں آپ کے اس اسپیسیفک سوال کا جواب دینے لگا ہوں
کہ پولیس آفیسر نے بیک وقت 2 لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ آپ بھی موجود ہیں, پروڈیوسرز بھی موجود ہیں, کیمرہ مینس بھی موجود ہیں, آپ کی پوری ایک ٹیم ہے جو اس سارے سسٹم کو مانیٹر کر رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں جمشید آپ کو, آپ اپنی ٹیم سے رابطہ قائم کر لیجئے. وی نیڈ ہیلپ آف وابڈا, سوئی گیس اور اینی ادر ڈپارٹمنٹ رائٹ ناؤ. بتائیے بلوا لیں گے؟ میں بلوا لیتا ہوں 15. آپ کی آگ لگ جائے, آپ کے کتا چوری ہو جائے, آپ کی کوئی بجلی کی تار گر جائے, میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے, خاندانی کشیدگی ہو, کہیں کوئی واردات ہو جائے, پولیس اویلیبل ہے. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے یا نہ کرے, یہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہے کہ پولیس کس کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, کس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی. اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. پولیس نے بیک وقت 2 لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. وابڈا کے متعلق آپ اس لیے نہیں بولتے, سوئی گیس کے متعلق آپ اس لیے نہیں بولتے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کے متعلق آپ اس لیے نہیں بولتے کہ وہ آپ کو ڈیل کر رہے ہیں ایک فرد واحد کو. آپ نے پیسے دیے, رشوت دی, میٹر لگ گیا, پاویں میرا میٹر کٹ کے لے جان میری اس بات پہ کہ آپ نے پیسے دیے, آپ کا کام ہو گیا. پولیس کے پاس 2 لوگ آئیں گے, ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. ممکن نہیں ہے نا کہ 2 لوگوں کو آپ ڈیل کر رہے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں, وہ ہو تو ہی پھر نہیں پولیس کے سکتا. پاس کیا لینے آئے ہیں؟ یس. تو پولیس نے ڈکلیئر کرنا ہے نا جی. جی. پولیس نے جس کے حق میں فیصلہ دینا ہے وہ اگر حق پہ بھی ہو تو پولیس کو نیگیٹو ملنے ہیں اس وجہ دوسری وہ پارٹی سے. دوسری پارٹی کی جانب سے. اور المیہ یہ ہے صاحب کہ ایک شخص کا مسئلہ حل ہو گیا, وہ زیادہ سے زیادہ جا کے اپنی بیوی کو بتائے گا کہ شکر ہے وہ ٹھیک ہو گیا کام. اور جس کا نہیں ہوا وہ سارے شہر کو سر بتانا اس نے پورے شہر کو بتانا ہے, اور اس نے ساتھ 10 باتیں اور کرنی ہیں. کہ میں اے دیتا, نہیں رویے لگ گئے نے. میرے کو نہیں سی گئے, میں نہیں دے انہیں سکتا. میرے کو انہیں پیسے منگے, میں کتوں دینا. لے بھائی دوجے پاسے وڈی پارٹی سے انہوں نے رج کے روپیہ دیتا ہے, کام ہو گیا. یہ پولیس کی بدنامی کا باعث ہے کہ اگر 50 لوگوں کو پولیس ڈیل کر رہی ہے تو اس میں سے 25 ناراض ہو رہے ہیں, 25 راضی ہو رہے ہیں. جو راضی ہو رہے ہیں 25 وہ ایز این انڈیویجول راضی ہو رہے ہیں. جو 25 ناراض ہو رہے ہیں وہ اپنی سکن بچانے کے لیے, اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہ تھانے کیوں گیا سی, پولیس پہ الزام عائد کرے گا. تو 25 کو ضرب دے دیں آپ 100 کے ساتھ, ایک ہی وقت میں 25 کو 100 کے ساتھ ضرب دے دیں, اتنے لوگ پولیس کے اگینسٹ ہو رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک اور جو جنرلی کہ پولیس بڑی ظالم ہے. ٹھیک, پولیس نے دیکھیں ایک طرح تو ظالم پولیس اس وجہ سے ہے کہ حکومتی نظام کو چلانے کے لیے پولیس ہی ایک ادارہ ہے جس نے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے. ہر غلط کام کرنے والا کیا اپنے آپ کو غلط سمجھ کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ بتائیے, سوال کیا میں نے آپ سے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے والا جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے کرتا ہے؟ وہ تو اپنے کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے. جو بھی سڑکوں پہ نکلتے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, یا لوگوں کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں, یا املاک کو آگ لگا دیتے ہیں, ویلیوبلس کو آگ لگا دیتے ہیں, لوگوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں, تو پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں جا کے انہیں سیلیوٹ کرنا چاہیے. پولیس کو ان کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. بالکل نہیں. کہ پولیس میں ایک جماعت ایسی آ جائے کہ جہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہو, لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی ہوں, آگ لگائی جا رہی ہو, مارو جلاؤ گھراؤ, وہاں پہ پولیس جائے نماز لے کے جائے اور باجماعت نماز ظہر ادا کرے. پولیس نے اس کو روکنا ہے. اگر پولیس اسے روکتی نہیں ہے تو پھر پولیس ناکام ہے. اور پولیس اگر اسے روکتی ہے تو اس کے روکنے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ اسے سیلوٹ مار کے روکا جائے, اسے پیار سے روکا جائے, اسے چائے کا کپ پلا کے کہا جائے کہ بھیا ذرا چائے ایک ٹی پارٹی کر لیتے ہیں, آپ یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کو آگ نہ لگائیں, یا یہ جو آپ چیئرنگ کراس پہ آگ لگا رہے ہیں. آپ نے وہ احتجاج دیکھے ہوں گے, بیکاز جس ایج بریکٹ میں آپ ہیں آپ نے مال روڈ کے وہ احتجاج دیکھے ہوں گے جس میں ATM مشینز بھی لوٹ لی گئیں, لوگوں کی جیولری شاپس بھی لوٹ لی گئیں, لوگوں کی دکانوں کے شیشے بھی توڑ دیے گئے, دروازے بھی توڑ دیے گئے.
پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آج کی تازہ ترین صورتحال میں چلے جائیں آپ، کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے چند، ان کی ٹوٹل تعداد پتہ ہے کتنی؟ ابھی میں نے کچھ ہی دیر پہلے اس پہ کچھ رپورٹس مجھ تک آئی ہیں، ٹوٹل تعداد ان لوگوں کی کوئی 25-30 ہے، جنہوں نے لوگوں کو ورگلا کے ان کو برین واشنگ کر کے اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ یہ جو آپ کو سستی بجلی مل رہی ہے، یہ جو آپ کو سستا آٹا مل رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے مل رہا ہے، ہمارے احتجاج کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ویرز ایسی صورتحال نہیں ہے۔ نہیں، کشمیر کو ہم پاکستان سمجھتے ہوئے، پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے خون کی ایک ایک بوند دے چکے ہیں۔ قبرستانوں کا دورہ کیجئے اور کشمیر میں شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد کا بھی جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 47 سے لے کے آج 2026 تک کشمیر کی خاطر کتنی جانیں قربان کی گئی ہیں، کشمیر کی خاطر کتنے لوگوں نے جنگ لڑی ہے، اور کشمیر سے ہم پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ آج کشمیر میں چند نام نہاد لوگ ایک بیرونی ایجنڈا کو لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک پولیس آفیسر کی ڈیڈ باڈی کو، اس کے جسد خاکی کو پامال کیا گیا، اسے روندا گیا۔ یہ احتجاج ہے، یہ حقوق کا احتجاج ہے۔ ہم یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں۔ جو احتجاج کر رہے ہیں انہیں کہیں آئیے آ کے الیکشن لڑیے، اسمبلی میں بیٹھیں، قانون غلط ہے اس کو تبدیل کریں۔ ہم تو 6,000 روپے کا آٹا لے رہے ہیں، آپ کو ہم 2,000 روپے کا دے رہے ہیں۔ ہم منیمم 40 روپے کا بجلی کا یونٹ لے رہے ہیں، ہم آپ کو 2.25 روپے کا دے رہے ہیں۔ ہم آپ کی سڑکیں بنا رہے ہیں۔ 140 ارب روپے کا بجٹ پاکستانی عوام کے پیٹ کاٹ کے، ہمارے جسم کی بوٹیاں نوچ کے کشمیر کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ ہر سال ایک نئی ڈیمانڈ لے کے کشمیری سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ تو پولیس کیا کرے؟ ہمارے 4 جوان شہید ہو گئے ہیں پولیس کے، CMH پہ اٹیک ہو گیا ہے، پولیس کیا کرے؟ آپ کو بڑا اعتراض ہو جاتا ہے پھر کہ جی IG نے سینے پہ چھاتی پہ ہاتھ مار کے یہ کیوں کہا ہے کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے؟ تو کیا IG کیا کہے کہ میں 4 ڈیڈ باڈیز، 4 شہداء کی لاشیں اٹھاؤں گا اور آپ لوگوں کے آگے سجدہ کروں گا؟ دس از واٹ از گوئنگ آن۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال آتا ہے۔ آپ نے پولیس کے شہیدوں ملک کا ذکر کیا، جس طرح مال روڈ پہ ایک بلاسٹ ہوا تھا تو وہاں پر بہت سارے پولیس افسران شہید ہوئے۔ ہماری پاک آرمی بھی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ بھی شہید ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے فیسلٹیز کا معیار اس جیسا نہیں۔ اس پہ بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے سر۔ نہیں، میں آپ لوگوں کو جب بھی میں کہوں گا جمشید تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میں جنرل پبلک، چونکہ آپ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں جنرل پبلک کی، ٹھیک ہے، میں اس وقت بیٹھا ہوں ان سوالات کے، کڑوے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پاکستان آرمی پہ آپ کو پھر بھی اعتراض ہے کہ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں۔ نہیں اعتراض فیسلٹیز کریٹ کی نہیں، اعتراض نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پولیس کو بھی اگر اس جیسی نہیں دی جا سکتی تو آدھی تو دے دیں۔ نہیں دی جا سکتی نا۔ پھر یہ اسمبلی میں یہ جو لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ کیوں نہیں قانون پاس کرتے کہ یار یہ بھی جان دیتے ہیں۔ پاکستان آرمی، جمشید ذہن میں رکھیے، وہ ہماری ملک کی سلامتی اور بقا کی ضامن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پولیس کا معاملہ ود ان دا یہ ہماری اس بریکٹ میں ہے، پاکستانی حدود کے اندر۔ ٹھیک ہے، جو پاک آرمی ہے نا وہ بہت براڈر اسپیکٹرم میں ان کا کام ہے۔ پولیس کا مقابلہ پاکستان آرمی سے فیسلٹیز کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نہ تو شہداء کی فہرست میں ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی جتنا بڑا ٹاسک ان کے پاس ہے اس میں ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کتنا بڑا بارڈر ہے آپ کا،
کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں تک جا رہا ہے. اتنے بڑے بارڈر پہ, اور تازہ ترین چونکہ اس وقت میٹر ہی کشمیر کا چل رہا ہے, تو آپ کے کشمیر کے بارڈر کو 78 سال سے 1 لاکھ فوج نے 9 لاکھ فوج کو روکا ہوا ہے. وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ضروری تھی. بصورت دیگر 9 لاکھ فوج جو بارڈر کے LOC کے لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب موجود ہے, اس کا مقابلہ 1 لاکھ فوج نہیں کر سکتی. تو وہ 1 لاکھ فوج اس لیے مقابلہ کر رہی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور اگر آپ فیسلٹیز کو دوسرے حوالے سے لے رہے ہیں, جو میں آپ کی بات سمجھ سکا ہوں کہ شاید ان کو ایز این انڈیویجول بڑی فیسلٹیز دی گئی ہیں, نہیں صاحب ایک ہی جیسا حال ہے. کپتان بھی سگریٹ ادھار لے کے پیتا ہے, میجر بھی اپنے نائب صوبیدار سے ادھارے پیسے لے لیتا ہے. آپ ڈیپ جا کے اس کی اسٹڈی کیجئے. اگر اس حوالے سے آپ بات کریں تو ہمارا پولیس افسر بہت بہتر ہے. اچھا جی, فوج کا سپاہی جس محاذ جنگ پہ کھڑا ہو کے جنگ لڑ رہا ہے, جن حالات میں وہ موجود ہے, اگر اس کو کھانا بھی نہ ملے دو وقت کا, اور کپڑے بھی اس کو خود دھونے پڑے, تو پھر اس نے جنگ لڑ لی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بیسیکلی میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ لاہورٹی. تو چکوال وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ ہر گھر میں فوجی ہے. میرے بھتیجے فوجی ہیں, کوئی بریگیڈیئر ہے, کوئی کرنل ہے. سمجھ رہے میری بات؟ جنرل رینک تک ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہیں. ان کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسی آپ سوچ رہے ہیں. وہ پلاٹ مل جانا, وہ ساری سروس وہ اپنے پیسے بھی کٹواتے ہیں نا اس پلاٹ کے لیے. ارلی ریٹائرمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. پولیس کی طرح سے وہ 60 سال کے ہو کے تو ریٹائر نہیں ہوتے. وہ تو چند ہوتے ہیں جن کو لے کے آپ تنازع کھڑا کرتے ہیں, جن کو لے کے شور ہوتا ہے, ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اتنا بڑا سبجیکٹ ہے جمشید کہ جس پہ آپ کو بڑی ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ جنرل کیوں چاہیے, فیلڈ مارشل کیوں بنایا جاتا ہے, جنرل کو فیلڈ مارشل کا عہدہ کیوں دیا جاتا ہے. اس کے بھی سرٹن ریزنز ہیں. یہ ایک بہت ڈیپ اسٹڈی ہے, بڑی سائنٹیفک اسٹڈی ہے. ابھی اس پر ہم نہیں جاتے. ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ کپتان بھی ویسا ہی ہے جیسی پولیس ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی معاشرتی مسائل ویسے ہی ہیں ٹھیک ہے جیسے پولیس کے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے آفیسز اگر بہتر ہیں اور ان کے پاس اگر بہتر فیسلٹیز ہیں تو وہ ایز این انسٹیٹیوشن ہے. تو وہ ایز این انسٹیٹیوشن ہمارے پاس بھی بہت ہے. ہمارے بھی دفاتر بہت بہتر ہیں, گاڑیاں بھی بہت ہیں. اچھا, ہم اس طرف آتے ہیں. غلام مصطفیٰ خان پنجاب کے گورنر تھے, تو اس دوران پولیس نے ہڑتال کر دی. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کی ہڑتال تھی شاید. تو 24 گھنٹوں میں پورے پنجاب میں کوئی واردات نہیں ہوئی. اس کو آپ کس نظر میں دیکھیں؟ آپ کس میڈیم سے یہ انفارمیشن کلیکٹ کی آپ نے؟ اخبارات سے یہ پتہ چلا. میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیاری کر کے نہیں آیا کہ آپ مجھ سے اس زمانے کی بات کریں گے. یہ ایک وہ غلط العام افواہ ہے کہ پولیس نے ہڑتال کر دی اور واردات نہیں ہوئی. کس پولیس نے ہڑتال کی یہ آپ کے علم میں ہے؟ یہ اخبارات نہیں تھی, پنجاب پولیس نے ہڑتال کی. سر ایسے ہی ہے. نہیں چلے آپ اس کو there is a chance to حالانکہ میں اس زمانے میں پولیس سروس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں پوسٹڈ سٹاف نے ہڑتال کی تھی صرف. ٹھیک ہے. پولیس اسٹیشنز بند نہیں تھے. کس نے کہہ دیا کہ پولیس اسٹیشنز بند ہو گئے؟ خیر صاحب نے تو اعلان کیا کہ اس ٹائم تک اگر آپ واپس نہ آئے تو یو آر ڈسمس. یہ ہوتا ہے, یہ وہ فورس جسے آپ ریزرو فورس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ فورس جو آج بھی ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ریزرو فورسز ہیں. تو یہ وہ ریزرو فورس تھی. یہ قطعی طور پہ کسی ایس ایچ او نے ہڑتال نہیں کی تھی. یہ ایک ایسی غلط چیز جو پبلک کو بتائی گئی ہے کہ جی پولیس نے ہڑتال کر دی تھی اور جناب اس دوران میں واردات کوئی نہیں ہوئی تھی.
خر صاحب نے یہ آپ کا ہمارا جو پرانا جلسہ گاہ ہے موچی دروازہ، وہاں پر جا کے یہ تقریر کی تھی کہ کم بیک ادروائز یو آر آل ڈسمس. یس کہا، لیکن وہ ایک اسپیسیفک ایک خاص جتھے کے لیے تھا، وہ ایک خاص تو خاص جتھے نے بھی کیوں ہڑتال کی؟ چلیں ہڑتال اس لیے کی تھی کہ ان کو ٹائم پہ روٹی نہیں مل رہی تھی، تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی تھیں، تو کر دی انہوں نے. پولیس میں ہڑتال کا کانسیپٹ نہیں ہے، ڈسپلن فورس ہے. نہیں تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہڑتال جتھے نے کی، کیوں کی؟ غلط کی. چلیں میرا یہی، ان کو ڈسمس ہونا چاہیے تھا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے یہ اپیل کیوں کی کہ واپس آ جاؤ، دیر اینڈ دین انہیں ڈسمس کر دینا چاہیے تھا. اوکے، ڈسپلن کی خلاف ورزی، پولیس رولز کی خلاف ورزی. یس 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 یس. یہ جب آپ نے پولیس جوائن کی تھی، مطلب مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے جی سر، تو میں اس کو صرف ایک سوال کرتا ہوں جو میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں کہ مجھے کسی نے کوئی دعوت نامہ بھیجا تھا کہ میں اس میں آؤں، کیا ہو پولیس میں تھوڑی تنخواہ ہے؟ آج تمہیں تنخواہ تھوڑی لگ رہی ہے. جب تم نے بھرتی ہونے کے لیے درخواست دی تھی تب تو تم نے کہا تھا کہ جی میں گھر کا واحد کفیل ہوں اور گھر میں روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، ملازمت دی جائے. تو آج آپ کو یہ ملازمت ٹھیک نہیں لگ رہی. بیسٹ سروس پولیس وہ بہترین ملازمت ہے جس میں آپ کو معاشرے میں عزت بھی ملتی ہے. بڑا ٹیکا ملتا ہے جی. ٹیکے کو ایک سائڈ پہ کر دیں سر. لوگ ڈرتے ہیں تھانے میں، آج بھی لوگ جاتے، شریف آدمی تھانے کے اندر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. مجھے تو یہ اندازہ ہے لوگ یہ تھوڑا سا مثال کے طور پہ جوس والی کی دکان پہ ڈالا گیا، یہ وہ گیا، تو اس کی بیچاری کی ہمت نہیں پڑتی کہ اس سے میں جوس کے پیسے مانگوں. اگر مانگ لیے تو کہیں ایسا نہیں نہ ڈالے بٹھا لوے جناب. یہ ایسا ہوتا ہے. اب تو کوئی کسی کے گنتی کرنے جائے نا کہ تمہارے ملازمین کی انٹری نہیں ہے، تم نے اپنے ملازموں کی انٹری نہیں تھانے میں کروائی ہوئی جو قانوناً لازمی ہے. کسی تندور والے کے پاس بھی اگر 6 لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی انٹری ایز اے ملازم پولیس اسٹیشن میں ہونی چاہیے. وہاں پہ بھی اگر آپ کے تھانے کا فٹ کانسٹیبل چلا جائے نا کہ تم نے تو گنتی نہیں اپنی جمع کروائی، تھانے میں تمہارے ملازموں کی انٹری نہیں ہے، جس طرح کرایہ دار کی بھی انٹری ہوتی ہے، انٹری نہیں ہے، تو الزام پتہ کیا لگتا ہے؟ یہ مفت روٹی لینا ہے. یہ تو جناب تندور کہہ رہا سی مینوں روٹی مفت دیا کرو، نہیں تو میں تمہیں پھڑ کے لے جاؤں گا. سو سر یہ نا دونوں طرف، میں پولیس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کالی بھیڑیں گند ہر جگہ موجود ہے، کہاں نہیں ہے. جس معاشرے میں معصوم بچوں کے لیے دودھ کیمیکل زدہ بنایا جاتا ہو، جہاں پہ ادویات، جان بچانے والی ادویات جعلی بنتی ہوں، جہاں پہ ہاسپٹلز میں آپ کی کھال اتاری جا رہی ہو، وہاں پہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ آسمان سے نازل ہونے والے کوئی فرشتے ہیں؟ کسی کا چچا پولیس میں ہے، کسی کا بھائی وابڈا میں ہے، کسی کا بھائی ڈاکٹر ہے، کسی کا بھائی انجینئر ہے، کسی کا بھائی دودھ فروش ہے. تو کولیکٹیولی معاشرے کی برائیاں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر تھوپ کے آپ صرف اس کو مورد الزام ٹھہرا دیں، یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. آئی تھنک یہ غلط ہے. 2014 میں آپ پر یہ ایک ایلیگیشن تھا کہ آپ نے کوئی پرائیویٹ ٹارچر سیل ہے بنایا ہوا، یا اسلام آباد میں کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی تو آپ نے پولیس کو سپورٹ کیا تھا، وہ اسلام آباد کی کوئی اس طرح کی بات ہے؟ آپ کو جو بھی انفارمیشن ملی ہے یہ کسی حد تک درست ہے اور کسی حد تک نہیں بھی، کسی حد تک نہیں بھی. لیکن سوال بنتا ہے نا میرا. سوال آپ کا بنتا ہے. اوکے دیکھیں جی، آپ کو کس نے کہا کہ پولیس سب کام قانون کے مطابق کرتی ہے؟ بس جواب ختم ہو گیا اس پر. اینڈ ہے، دس از دا اینڈ، دس از دا اینڈ. اس کے آگے ہم کیا بات کریں؟ اچھا آپ یہ بتائیں، یہ آپ کا بڑا معقول جواب ہو گیا. سروس کے دوران کتنی دفعہ سسپینڈ ہوئے؟ 5 دفعہ. اور ان 5 دفعہ جب آپ سسپینڈ ہوئے، آپ ان 5 میں سے کتنی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان 5 میں سے 3 دفعہ سسپینڈ میرا ٹھیک تھا، 2 دفعہ ٹھیک تھا، یا بالکل غلط تھا، یا 5 دفعہ میں سسپینڈ ہونا میرا بنتا؟ میں نے آپ کو سٹارٹ میں یہ بتا دیا تھا کہ میں کوئی تابع دار متحد نہیں تھا. نہیں، تابع دار نہ ہونا تو سسپینڈ ہونا اس کا لازم ہے. جی میں بتاتا ہوں نا جی آپ کو. میری ہمیشہ سسپینشن جو ہے نا جی وہ ہائی ہینڈڈنیس پہ ہوئی ہے.
کبھی چھت سے کوئی گر گیا ہے, کبھی کسی کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے, کبھی کسی کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہیں. معمولی کاز, آٹا گوندی ہلنی کیوں میں, مطلب ظاہر ہے جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر میدان جنگ میں آپ بہت کچھ کرتے ہیں. میں سسپینڈ بھی ہوا اور سسپینشن کے 20 دن بعد بحال بھی ہو گیا. لیکن وہ لگا تو صحیح نا کہ آپ 10 دن سسپینڈ رہے, 20 دن رہے, لیکن 5 دفعہ ہوا. ہاں جی, لیکن 5 دفعہ آپ نہیں مانتے کہ میرے, میں مانتا ہوں جی, میں نے زیادتیاں کی, میں تو وہ بندہ ہی نہیں ہوں سر. 5 میں سے کتنی دفعہ زیادتی؟ 5 دفعہ. مجھے قانون کے مطابق وہ کام ہی نہیں تھا. جب آپ نے کوئی کام قانون کے, تو پھر انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پولیس آفیسر, ایز این ایکس CIA آفیسر ناؤ, کہ ڈاکو قانون کے مطابق ڈکیتی کرتا ہے, کہ آپ کو اس کی گرفتاری کے لیے قانون اور ضابطے کو ایسے کتاب سامنے رکھ کے, ضابطہ فوجداری اور پولیس رول, تو آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے, ورنہ ہوتا ہے دروازہ توڑنا پہنتا ہے, چھت بھی ٹپنی پہنتی ہے. اچھا اس میں ایک بات, وہاں آپ کو وہ نہیں ملتا, آپ کا ریکوائرڈ ملزم نہیں ملتا, آپ عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں نے جو پریکٹس میں ہے, جو سننے میں آتا ہے, بوڑھے باپ کو اٹھا لیا, دودھ پیتے بچے کو بھی اٹھا لیا. ویسے تو اصولی دیکھا جائے نا, ڈاکو دی ماں نو چکنا چاہیے, جنہوں نہیں پیروی بھی وہی کرتی ہے. 2 شخصیات ایسی ہیں جو ڈاکو کی پیروی کرتی ہیں, ایک ڈاکو کی بہن اور ایک ڈاکو کی ماں. بیوی نہیں کرتی, بیویاں کم کرتی ہیں, اس کے میکا ہوتا ہے نا, وہ ادھر چلی جاتی, نہیں وہ روک لیتے ہیں. اچھا, انسان بن جائے, وہاں بھجوا دی جاتی ہے. ڈاکو کی ماں, ڈاکو کی بہن اپنے باپ کو, اور ماں اپنے خامند کو, اپنے دوسرے بیٹوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ میں دودھ نہیں بخشاں گی جے ایر گینگ ریپ کرنے والا تیرا پرا جیلوں باہر نہ آیا تھے. واہ واہ, تازہ ترین آپ کو مثال دے دیتا ہوں. دے دے. 5 سال پہلے موٹر وے پہ ایک ریپ ہوا تھا. او بڑا زبردست. ٹھیک, اس کو سزائے موت ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. ہو گئی ہے نہیں ہوئی نہیں ہے, لیکن میں اس کو سزائے موت کہتا ہوں جی جب وہ عمل درآمد ہو جائے اور ٹنگیا ہوئے. نہیں, عمل درآمد نہیں ہوا. اس کا باپ اس کی 100% پیروی کر رہا ہے بیکاز آف مدر. اپیلیں بھی کر رہا ہے, رحم کی اپیلیں بھی کر رہا ہے, دوسری پارٹی کو انفلوئنس بھی کر رہا ہے. یا پتہ چلا ہوگا آپ کو. یا سناؤ, تو پھر ہم مطلب سانو اسی کو مجبور ہاں کہ اسی قانون جڑا وہ بالکل سامنے رکھنا ہے تو کسی دا بوا نہیں بننا. میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میرا جو پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہے پولیس سروس کا, کہ ڈاکو, چور, قاتل اپنی فیملی کے ساتھ 100% رابطے میں ہوتا ہے. جھوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں انسان نہیں پتا کتنے گیا. تو پھر آپ ان کو لے جاتے ہیں, وہ پھر بعد میں مانتے نہیں جی. کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جس کے متعلق یہ پتا چلا ہوگا جی بے شرم نہیں آیا, تو پھر ان کے والدین کو کچھ نہیں کہتے. اچھا, ان کو بلا کے آپ ڈراتے ڈرمکاتے ہیں یا ویسے ان کو اس کو بتانے کے لیے اسے پیغام دیا جاتا ہے کہ ایسی چک کے لے گیا اور پولیس دے وچ پتہ نہیں جو مرضی کریے. جی, لیکن ایسا پریکٹیکلی کر دے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. وہ کوئی بہت خلیص مجرم, اب دیکھیں نا جی, اگر کسی نے گینگ ریپ کیا, مطلب 90% پھر وہ آ جاتے ہیں. گینگ ریپ کیا ہو, گینگ ریپ کے ملزم کے لیے آپ کے دل میں رحم نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ماں نو اولاد دا سارا ہی پتا ہوندا ہے, دھی دا بھی تے پتر دا بھی, کہ یہ کرتوت کی نے. وہ ابا صرف مجبور ہوندا ہے, وہ نہیں جانتا ماما پردے پاندیاں نے, پاویں وہ عورتاں میرے خلاف ہو جائیں. مائیں اپنی بیٹیوں کے کرتوت, اپنے بیٹوں کے کرتوت پہ پردے ڈالتی ہیں, اور ان کو پتہ سارا ہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کماش کر رہا ہے, میرا بیٹا کس راہ پہ نکلا ہوا ہے. اس کو چوری کھلا کے بھیجتی ہیں, بیٹیوں کا پیٹ کاٹ کے بوٹی بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ میرا پتر جڑا ہے نا بے غیرت ہے, بے شرم ہے. تو یہ بعض اوقات ہائی ہینڈڈنیس ہو جاتی ہے, پولیس زیادتی کر دیتی ہے. سر, آپ کی سروس کے دوران کتنے آئی جیز جو آپ کی
آئے بدلے. اور آپ کا فیوریٹ آئی جی کون تھا جس نے میرٹ پر پولیس کے ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ ان کا خیال رکھا؟ لوگوں کو بھول چکے ہوں گے, لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے. میرا فیوریٹ آئی جی, اگر آپ فیوریٹزم کی طرف جاتے ہیں تو رانا مقبول صاحب بہت آئی جی بن کے تھے وہ رانا صاحب؟ بہترین آئی جی رہے ہیں, جدھر کے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہترین آئی جی رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ آئی جیز کا نام لیتے ہیں تو پھر ابو آل, کیا ابو آل یہ نام نہیں ڈاکٹر عثمان انور. اچھا, کمال پولیس افسر, پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کا بہترین انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب. یہ جو ابھی جی چینج ہو کے اب ڈی جی ایف آئی اے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا 1947 سے لے کے آج تک 2026 تک کا بہترین انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب, کوالٹیز ڈاکٹر بتائیں. عثمان انور. پولیس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا, قوانین پہ عمل درآمد کروایا, پبلک کے لیے وہ فیسلٹیز کریٹ کی کہ جو پبلک کبھی سوچ نہیں سکتی تھی. آپ کبھی ریسنٹ پاسٹ میں پولیس اسٹیشن گئے؟ نہیں گئے نا, جائیے گا. وہاں پہ جب آپ کو ایک 5 اسٹار سٹنگ ایریا ملے گا اور ایک زبردست قسم کا کیفٹیریا ملے گا جہاں پہ آپ بیٹھ کے انتظار بھی کر سکیں گے, آپ کو کافی بھی ملے گی, تو پھر آپ کو یقیناً تعریف کرنی پڑے گی ڈاکٹر عثمان انور کی. ورچوئل آل دو چیف منسٹر کا اس میں بہت عمل دخل ہے. مریم نے ان کو مریم نواز نے اپنی جو تھی نا جماعت, اس کے دھونے دھو دیے. مریم نواز نے اتنے مختصر وقت میں جو کر دکھایا ہے وہ شاید پاکستان کے 78 سال. میرا سوال آنا تھا, میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے مکمل کر لینے دیجیے. ٹھیک ہے. محسن نقوی, محسن چیف منسٹر وزیر داخلہ. اگر آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول کی بات کریں, اگر آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں, تو میاں محمد شہباز شریف کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے. میاں محمد شہباز شریف جتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر اور زمانہ شناس اور اپنے بھائی کا تابع دار, خاندان کا تابع دار آپ کو بہت کم ملا ہوگا. اس کی ریپلیسمنٹ نہیں تھی, اس کا نیم البدل نہیں تھا. محسن نقوی جو اس وقت آپ کے منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر, محسن نقوی کا بھی نیم البدل نہیں ملنا تھا. محسن نقوی نے ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ مل کے پنجاب پولیس کے لیے جو اس ٹینیور میں وین ہی واز چیف منسٹر پنجاب جو کارنامے کیے, وہ کوئی پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ محسن نقوی نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے بطور نیم البدل کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا. جتنی اسپیڈی ڈیولپمنٹس ہوئی, بڑی اسپیڈی کام ہوئے, محسن نقوی کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون آئے گا. لیکن مریم نے ان کو بھی بلا, مریم نواز شریف نے نون لیگ کے سر پہ تاج پہنا دیا ہے. یہ بات یہاں ختم ہے. اچھا, بہت سارے میرے سوال تھے, لیکن جو میں نے اگلے کرنے ہوتے تھے وہ آپ اس کو پہلے ہی میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں. اچھا, اتنی جلدی خیر پولیس آفیسر ہیں. ویسے میں نے یہ سوال ایک کیا ہوا تھا, میں نام لے لیتا ہوں کہ پنجاب میں بطور ایڈمنسٹریٹر ایک نواب آف کالا باغ بھی رہے ہیں. شاید جب اسٹوڈنٹ لائف میں گورنر, اس کی شان و شوکت ہی کچھ اور تھی جب وہ گورنر تھے. پھر جنرل موسیٰ خان آئے, غلام مصطفیٰ کھار آئے, شہباز شریف آئے, محسن نقوی آئے, مریم نواز اس وقت موجود ہیں. تو اس میں گریڈنگ میں آپ کو پہلا, دوسرا اور تیسرا بتانا ہے. دیکھیے, فیوڈلزم اور پولیٹیکل سسٹم میں فرق ہے. تو پولیٹیکلی مجھے شہباز شریف کا دور بھی بہت پسند رہا, اور اگر آپ گنجائش دے دیں تو پرویز مشرف کے دور میں, پرویز الہی کا دور, پولیس بالکل آزاد تھی. ٹھیک ہے. پولیس کو کبھی کوئی سفارشی فون نہیں آیا کرتا تھا.
اور پھر اگر میرے پسندیدہ ادوار کی آپ بات کریں تو میں نے چونکہ 42 سال اس دشت کی سیاہی میں گزارے ہوئے ہیں، تو ایز این ایڈمنسٹریٹر 4 ہی لوگ مجھے پسند آئے ہیں. نمبر 1 شہباز شریف، نمبر 2 محسن نقوی، نمبر 3 میڈم محترمہ مریم نواز شریف، اور گئے وقتوں میں جو ہم سنا کرتے تھے غلام مصطفیٰ کھر. اور نواب آف کالا دیکھیں نواب آف کالا باغ کی اور بہت سی کوالٹیز ہیں. وہ دور جو تھا نا اس میں کوئی پولیٹیکلی آپ کے لیے معاملات نہیں تھے، ہے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا جی، لہٰذا اس کو میں اس لیے نہیں ڈسکس کر سکتا. غلام مصطفیٰ کھر کا دور وہ ہے جب پولیٹیکلی بڑی کھینچا تانی تھی. یس. اسی طرح سے میاں محمد شہباز شریف کا دور وہ ہے جب پولیٹیکلی بڑی کھینچا تانی تھی. پرویز الہی کا دور جو ہے اس میں بھی کوئی پولیٹیکل کھینچا تانی نہیں تھی. مشرف مرحوم کا دور تھا. اور پھر محسن نقوی کیئر ٹیکر کے طور پہ، کوئی کیئر ٹیکر چیف منسٹر اس طرح کا جھالا میں نے نہیں دیکھا اپنی پوری سروس میں جو محسن نقوی ہوا ہے. اینڈ ناؤ کوئی جو مرضی کہتا رہے. مزے کی بات بتا دوں آپ کو، میں وہ واحد شخص ہوں کہ جسے آج تک کوئی پسند ہی نہیں آیا کہ جسے ووٹ دیا جائے. میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی ووٹ دیا تھا جو گن پوائنٹ پہ دیا گیا تھا. زندگی میں ایک ہی ووٹ دیا تھا جو ہم سب نے گن پوائنٹ پہ دیا تھا، وہ تھا ریفرینڈم. مشرف کا وہ ہمیں تو باقاعدہ قطار میں کھڑا کر دیا تھا نا پولیس والے. شناختی کارڈ بھی پکڑا دیے تھے. جس کے کوئی گھر رہ گیا تھا تو اسے کہا تھا یہ لو ابھی بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا. لوگ کہیں گے کہ جی ووٹ کا تو حق استعمال کرنا چاہیے. میں فرشتہ کہاں سے لاؤں جو پیا من بھائے؟ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہ نمائندہ ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی پسندیدگی ہے نہ ناپسندیدگی ہے. جینوئنلی میری پارٹی ایک ہی ہے، لانگ شوز، فیلڈ مارشل ہر دور میں. چونکہ میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی حکمران بھی وہی ہیں، چونکہ سارے جاتے ہیں ان کے پاس کہ ساڈے جناب دے جی سکھیا رائے خدا. تو جس دن کوئی لیڈرشپ آئے گی اس دن اگر زندہ ہوئے تو ووٹ بھی دیں گے. اچھا، آئندہ وزیر اعظم کے لیے 2 امیدوار ہیں، ایک بلاول ہے اور ایک مریم نواز. دونوں بہت پیارے ہیں، لیکن دونوں میں سے وزیر اعظم تو ایک نے بننا ہے. آپ کی نظر میں کون بنے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم کو بھی پنجاب میں رہنا چاہیے. پنجاب کے بہت سے معاملات ہیں، پاکستان لیول پہ چلی جائیں گی. ان کے پاس 2-3 سال ہیں. میں بتا رہا ہوں نا جی کہ پنجاب کو سر 2-3 سال بہت کم ہے. بہت معاملات بگڑے ہوئے ہیں. وہ پنجاب سے ہیں، جب وہ براڈر اسپیکٹرم میں ایک بڑے ہورائزن کو لے کے وہ جب جائیں گی تو پھر بہت سی مجبوریاں، بہت سے مسائل ان کو فیس کرنے پڑیں گے. اور پھر ان کے اندر وہ انرجی نہیں رہے گی جو جتنی انرجی پنجاب لیول پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی بابیانو ہی وزیر اعظم. اچھا چلے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ، وہ انارکلی کی سائڈ میں وہ جو ایک عورت اور اس کو گٹر میں گر گئی تھی جی، اور پولیس نے اس کے خامند کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے اس کو خود دھکا دیا ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا. ایک اس کی بیوی مر گئی، ایک اس کا بچہ گر گیا اور پولیس اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ تم اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہ تم نے کیا. بعد میں جو اگر میڈیا کا دور نہ ہوتا تو وہ تو بندہ گیا تھا، لیکن میڈیا میں بات آئی، مریم تک پہنچی، پھر اس نے بہت سخت ایکشن لیا اور ان کو مطلب ریلیف ملا. تو پھر پولیس کو بھی تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے نا، نوکری بچانے کے لیے اس طرح کے اس واقعات کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. ایک آگے ایک بندے کی بھی ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں بڑا جذباتی آدمی ہوں. میں بھی ایسے ہی ہوں. اس واقعے کو لے کے میں روتا رہا ہوں. جب شروعات کا جب مراحل میں انسیڈنٹ ہوا ہے، یس، کیونکہ میں جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ میں ہوں. اگر میں ہوتا تو یہ
تو ایک شخص جس کا معصوم بچہ, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, بچہ اور ساتھ بیوی, اور وہ پردیسی ہیں, کسی گٹر میں گر جائے اور اس کی حالت پہ غور کریں. اور پھر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا, اگر میں اس واقعے کو دیکھنے والوں میں ہوتا, میں اس واقعے پہ کوئی ایکشن لینے والوں میں ہوتا, تو یہ بہت زیادتی ہوئی, بہت ظلم, بہت. اور دیکھیں اس کی قسمت بچ گئی, ورنہ وہ پولیس والوں نے تو اس کو تشدد کر کے, یہ کر کے, وہ کر کے, پولیس کو جن اداروں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ جھوٹ ہے, یہ کم از کم ان رپورٹ دینے والے اداروں کو تو نشان عبرت بنا دینا چاہیے تھا. پھر وہ جو ایس ایچ او صاحب تھے, جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایس ایچ او صاحب کو 5 سال مزید ٹریننگ دینی چاہیے تھی کہ حالات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس دنیا جہان کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز موجود ہیں, یہ سی سی ٹی وی کیمراز کا دور ہے, تو آپ نے کیوں انتظار نہیں کیا کہ آپ کے پاس فائنل رپورٹ آ جائے؟ میں نے تو اس سارے سانحہ کو ریکنسٹرکٹ کر کے دیکھا ہے. لیکن اس وقت بڑی تسلی ہوئی جب مریم نواز نے وہ پوری کچہری لگا کے ان لوگوں کو نا فکس کیا نا, تو پھر لگا کہ یار نو کمنٹس, اس پہ میرے کوئی کمنٹس نہیں. اچھا جی, لاسٹ سوال یہ ہے جی, آپ کو دوبارہ اگر چانس ملے, آپ تو میڈیا میں بڑے اس وقت پاپولر ہیں, جی, کہ آپ کو سروس میں دوبارہ لیا جائے گا, تو سروس میں جانا پسند کریں گے, یہ اس میڈیا میں رہنا بڑا پسند؟ اچھا سوال کیا آپ نے, یہ پہلی دفعہ آپ نے یہ بات کہی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال اچھا اس لیے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آفر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, مجھے آفر میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آفر ہوتی ہے, آپ بڑے فٹ ہیں آپ بھی. اس کے علاوہ مجھے ایک سیٹھ نے بھی آفر کیا. سوری, ایک سیٹھ بزنس میڈیا ایجنسی کے, اچھا ٹھیک ہے, سیٹھ نے, ہاں, اور بڑی اچھی آفر دی گئی. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے آفر بہت اچھی تھی. ہاں, جو میری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آفر تھی وہ بھی, اس میں مجھے تمام بینیفٹس مل جاتے, میں ایک دفعہ پھر تعارف کروانے لائق ہو جاتا. یس. اور جو سیٹھ صاحب کی طرف سے آفر ملی, یہ دونوں آفرز میں نے ریجیکٹ کی. میرا اس پہ صرف ایک جواب ہے, نہ میں نے سیٹھ کی نوکری کی, نہ میں نے واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا قبول کیا. ٹھیک ہے, کہ 42 سال بعد زمینی خداؤں کے تسلط سے آزاد ہونے کے بعد میں اپنی چوائس پہ دوبارہ زمینی خداؤں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. واہ واہ, دیٹس اٹ. سر ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی میں کبھی زحمت دوں گا. آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بڑا اچھا لگا. پتہ نہیں آپ کو کیسا لگا, کیونکہ آپ تو بڑے اچھے اینکرز کے ساتھ آپ کا ہر انسان اچھا ہوتا ہے جناب. تو آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.